نے جس وقت دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا تو پورا عالم کفر حضور اور اصحاب حضور کے خلاف ہو گیا۔ طرح طرح کے دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں اور ناموافق حالات کے جکڑ تھے جو حضور اور اصحاب حضور کو دیکھنا پڑے۔ ان راہوں میں کانٹے بھی بچھائے گئے، گڑھے بھی کھودے گئے، گندی اوجریاں جس میں اطہر پہ ڈالی گئی۔ ایک بدبخت گلے میں کپڑا ڈال کر تاؤ بھی دیتا ہے۔ شاب ابی طالب کی گھاٹی کے دکھ کون بھول سکتا ہے؟ 3 سال تک میرے حضور علیہ السلام کا معاشی اور سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا۔ نہ غلہ پہنچنے دیا جاتا ہے اور نہ پانی پہنچنے دیا جاتا ہے، اور حالت یہ تھی کہ لوگ سوکھے پتے کھا کھا کر گزر اوقات کرنے پر مجبور ہو چکے تھے۔ لیکن جب دیکھا کہ مکے کے حالات بدلنے کی طرف نہیں آ رہے تو میرے حضور ایک طویل اور کٹھن سفر کر کے اہل طائف کے پاس پیغام لے کر پہنچے اور ان کے بڑے بڑے سرداروں کو دین اسلام کی تبلیغ کی۔ بات سن لینے کے بعد خیال یہ تھا کہ یہ لوگ حمایت کا اعلان کریں گے، لیکن انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ ہم آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ حضور فرمایا کہ میں بڑی محبت سے تمہارے پاس پیغام لے کر آیا تھا، تم نے بات کو قبول نہیں کیا، یہ تمہاری مرضی ہے، لیکن تم اتنا ضرور کرنا کہ مکے والوں کو نہ بتانا کہ میں تمہارے پاس پیغام لے کر آیا تھا۔ تو ان میں سے ایک کہنے لگا کہ ہم آپ کا راز کیوں رکھیں، ہم تو لوگوں کو بتائیں گے کہ نیا دین ہمارے پاس بھی آیا اور ہم نے بھی مسترد کر دیا۔ بات یہاں تک بھی رہتی تو یہ ایک امر آخر تھا، لیکن ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ جب حضور علیہ السلام واپس پلٹنے لگے تو انہوں نے 2 رویا کی تاروں میں اوباشوں کو کھڑا کیا اور ان کے ہاتھوں میں پتھر دیے۔ جب میرے حضور چلتے وہ حضور کے قدموں پہ پتھر مارتے، ایک قدم پہ پتھر لگتا تو میرے حضور دوسرے پہ پلٹتے، دوسرے پہ پتھر لگتا تو میرے حضور واپس پہلے پہ پلٹتے۔ شدت درد اور احساس کرب سے تھک کر میرے حضور نیچے زمین پر بیٹھ جاتے، ان کے 2 اوباش آگے بڑھتے، حضور علیہ السلام کو کندھوں سے پکڑ کر کھڑا کرتے، میرے حضور پھر چلتے، وہ پھر پتھر مارتے۔ اتنے پتھر مارے گئے کہ چاند سے خوبصورت پنڈلیاں خون سے نچڑنے لگی۔ نالین تھے کہ خون سے بھر چکے تھے، اب مزید چلنے کی بھی سکت باقی نہیں تھی۔ ایک فرشتہ حاضر خدمت ہے، اگر کہیں تو ابھی دونوں پہاڑوں کو ملا کر پوری بستی کو ہی ملیا میٹ کر دیتے ہیں، لیکن حضور فرمایا کہ میں رحمت بن کے آیا ہوں، زحمت بن کر نہیں آیا۔ پتھر کھا کر دعائیں دینا یہ ایک پیغمبر کا ہی حوصلہ ہو سکتا ہے۔ ہماری تو تقریر پہ کوئی سبحان اللہ نہ کہے تو ہمارا مزاج بگڑ جاتا ہے۔ آج کا خطیب کہتا ہے کہ مجھے بلانے سے قبل اتنے ٹرانسفر کرو، میں پھر بات کرنے کے لیے آؤں گا۔ آج کہا جاتا ہے جب کتاب مفت نہیں تو تقریر مفت کیوں؟ تو جناب گاڑی پیٹرول سے چلتی ہے اور پیٹ میرے بچوں کو بھی لگا ہوا ہے۔ نعت خواں بھی کہتا ہے جب تک آپ دانت نہیں دیں گے میرا ذوق نہیں بنتا۔ لیکن ذرا دیکھیے، کہا جاتا ہے کہ کتاب مفت نہیں تو تقریر مفت کیوں؟ قوم کو یہ سارے لچھن کون دکھا رہا ہے جس کا وقت لینے کے بعد لوگ مہینہ مہینہ دعوتی عمل میں مصروف رہتے، جس کے نام کے بڑے بڑے بینرز پورے شہر میں آویزاں کیے جاتے ہیں، پنڈال میں داخل ہوتے ہوئے زوردار نعروں کا جس کو استقبالیہ پیش کیا جا رہا ہے، جس کے ہاتھ کو چوم کر آنکھوں سے لگانا لوگ اپنے لیے سعادت اور اعزاز سمجھتے ہیں، وہ کہہ رہا ہے جب کتاب مفت نہیں تو تقریر مفت کیوں؟ اور گاڑی پیٹرول سے ہی چلتی ہے۔ تو میں کہنا چاہوں گا صاحب، تو گاڑی کے خرچے، پیٹرول کا ریٹ، کتابوں کی قیمت گنواتا ہے، آ ذرا دیکھ میرے رسول کا بھی انداز تبلیغ۔ لوگ پتھر مارتے ہیں، میرے رسول مٹھی بولی سے بات کرتے ہیں۔
لوگ اوجریاں ڈالتے ہیں اور حضور جولی اٹھا کر ہدایت کی دعائیں کرتے ہیں. اتنی کٹھن تبلیغ کہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 3 ماہ گزر جاتے تھے لیکن تمہارے رسول کے گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا. ہمارے گھر میں ایک وقت کا کھانا لیٹ ہو جائے تو ہمارے گھر میں کیا کوہرام مچتا ہے. ذرا ایک لمحے کے لیے دیکھیں، 1 2 4 دن نہیں، 3 ماہ گزر جاتے ہیں، گھر میں پکتا کچھ نہیں، لیکن دین رسول کا پیغام، رب کی توحید کی بات مسلسل لوگوں کو سنائی جا رہی ہے. اتنی کٹھن تبلیغ اور پھر رب کا یہ حکم نامہ، قل لا اسألکم علیہ اجرا. محبوب آپ فرما دیجئے لوگوں میں تم سے دین کی تبلیغ کا کوئی صلہ، کوئی اجرت، کوئی عوض، کوئی تنخواہ، لا اسألکم، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. تم بات سننا نہیں چاہتے تھے، میں نے پیغام تمہاری روحوں میں اتارا، میں نے تمہیں دین کی دعوت دی، تم نے ہاتھوں میں پتھر اٹھا لیے، میں نے رب کی توحید سکھانا چاہی، تم نے رخ موڑ لیے. لا اسألکم علیہ اجرا، آج دین روحوں میں اتارنے کے بعد بھی میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. الا المودۃ فی القربى، مگر میرے قرابت داروں سے پیار کرنا، میرے قریبیوں سے محبت اور مودت کے رشتے کو قائم رکھنا. اس پر علماء نے گفتگو کی ہے اور کہا کہ جب پہلے کہا کہ میں کچھ نہیں مانگتا تو بعد میں قرابت داروں کی محبت کا سوال کیوں رکھا گیا؟ اگرچہ یہ کوئی مادیت کی چیز نہیں تھی لیکن باہر کے وسیلے کی ایک صورت تو بنتی ہے. تو علماء نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا یہ بھی حضور علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے نہیں مانگا تھا، اس میں بھی امت کی بھلائی پیش نظر تھی کہ اگر تم میرے اہل بیت رسول سے پیار کرو گے تو فائدہ میرا نہیں، فائدہ تمہارا ہی ہے، کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. فائدہ دیکھیے کتنا بڑا ہوگا، تم ان سے پیار کرو تم کبھی گمراہ ہوگے نہیں. اللہ اکبر. اور ساری زندگی حضور علیہ السلام نے امت کو ترغیبانہ لہجے میں بھی اور ترہیبانہ انداز میں بھی اہل بیت نبوت سے پیار محبت کا درس ارشاد فرمایا. فرمایا لوگو میں تمہیں اپنے اہل بیت کے معاملے میں اپنے رب کی یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے معاملے میں اپنے رب کا خوف یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے معاملے میں اپنے رب کی یاد دلاتا ہوں. تو کبھی فرمایا لوگو اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے، اور مجھ محمد سے پیار کرو اس لیے کہ میں تو رب کا بھی محبوب ہوں. اور فرمایا میرے اہل بیت سے تم نے محبت میری وجہ سے کرتی. میرے اہل بیت سے پیار کرو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ میرے اہل بیت ہیں، اس لیے کہ وہ میرے گھر والے. اللہ اکبر. اور پھر امت کے سامنے حضور علیہ السلام نے اپنا عمل بھی اس موضوع پر رکھ دیا. آقا کریم علیہ السلام حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ کتنا پیار کیا کرتے تھے. میرے حضور شہزادوں کو کبھی اپنی گود میں بٹھاتے ہیں، کبھی اپنے سینے پہ اٹھاتے ہیں تو کبھی اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں، کبھی اپنی زبان ان کے مبارک منہ میں رکھتے ہیں اور کبھی ان کی زبان اپنے مبارک منہ میں رکھتے ہیں. کبھی حضور دعا کے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اے اللہ یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، مولا تو بھی ان سے پیار فرما، اور مالک جو ان سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار فرما. قیامت تک میرے حضور علیہ السلام کی دعا ہے اس شخص کے نام جو یہ چاہے کہ رب رب ہو کے مجھ سے پیار کرے. سادہ سا نسخہ کیمیاء دے دیا، تم میرے بیٹے حسن سے پیار کرنا، تم ہمارے بیٹے حسین سے پیار کرنا. ہم دعا دیتے ہیں رب رب ہو کے تم سے پیار کرے گا. اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ مجھے رب کا قرب ملے، رب کی محبت، رب کا پیار نصیب ہو جائے، اس کو حضور کے بچوں سے پیار کرنا ہوگا. اللہ اکبر. اور کبھی میرے محبوب علیہ السلام کا دریا رحمت جوش میں ہے تو حضور دونوں شہزادوں کے ہاتھ پکڑ کے فرماتے ہیں لوگوں جس نے میرے بیٹے حسن سے پیار کیا، جس نے میرے بیٹے حسین سے محبت کی، جس نے ان کے بابا علی سے پیار کیا،
جس نے ان کی والدہ فاطمہ سے وفا کی، فرمایا جس نے ان چاروں سے پیار کیا کل قیامت کے دن محشر میں محمد کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، ننھی عمر ہے، سرخ رنگ کی قمیضیں پہنی ہیں، ابھی نیا نیا چلنا سیکھا ہے، مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، کبھی گرتے ہیں کبھی سنبھلتے ہیں۔ میرے حضور سے گرتے ہوئے شہزادے دیکھے نہیں جاتے۔ میرے حضور اپنا خطبہ، اپنا منبر چھوڑ کر جا کے شہزادوں کو اٹھا کے گود میں بٹھا لیتے ہیں، اور حضور فرماتے لوگوں رب نے سچ فرمایا ہے، اولاد بڑی آزمائش ہے۔ فرمایا میں خطبہ دے رہا تھا، میں منبر پر واز کر رہا تھا، لیکن مجھ سے گرتے ہوئے بیٹے دیکھے نہیں جا سکے۔ اور کبھی حضرت شداد رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کہانی سناتے ہیں، فرماتے کہ میں حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، آقا کریم علیہ السلام نے قیام کیا تو ہم سب نے بھی قیام کیا، محبوب علیہ السلام نے رکوع کیا تو ہم سب بھی رکوع میں چلے گئے، حضور علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھا تو ہم سب بھی سجدہ ریز ہو گئے، لیکن سجدہ اتنا طویل تھا کہ فرماتے کہ میرے دل میں عجیب و غریب قسم کے خیالات گزرنے لگے، مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے سوچا کہ دیکھوں تو صحیح آخر وجہ کیا ہے۔ میں نے جب سر اٹھا کے دیکھنا چاہا تو منظر بڑا خوبصورت تھا۔ منظر کیا تھا کہ ہر شخص نے سر سجدے میں رکھا ہے اور اپنے رب کے حضور جھکا ہوا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مالک کی دہلیز پہ سر انور رکھا ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا محبوب علیہ السلام کی مبارک پشت پہ امام حسین بیٹھے ہوئے، اور حضور سر سجدے سے نہیں اٹھاتے، کیوں؟ کہیں میرا حسین میری پشت سے نیچے نہ گر جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک جملے پہ توجہ چاہوں گا، میرے حضور کبھی اپنا منبر چھوڑ دیتے ہیں، اپنا واز روک دیتے ہیں، اپنا خطاب میرے حضور روک کر گرتے ہوئے حسین ابن علی کو اٹھا لیتے ہیں۔ کبھی میرے حضور اپنا سجدہ طویل کر دیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ کہیں میرا حسین میری پشت سے نیچے نہ گر جائے۔ کبھی حضور گود میں بٹھاتے ہیں، کبھی سینے پہ اٹھاتے ہیں، کبھی کندھوں پہ بٹھاتے ہیں۔ ساری زندگی میرے حضور نے حسین ابن علی کو اٹھا کے رکھا، کبھی مسجد نبوی کے صحن سے گرنے نہ دیا، کبھی اپنی مبارک پشت سے گرنے نہ دیا، کبھی اپنے گود میں، کبھی اپنے کندھوں پہ اٹھا کے رکھا۔ مجھے کہنے دیجئے ساری زندگی میرے حضور نے حسین ابن علی کو اٹھا کے رکھا، پھر زمانے نے کربلا میں دیکھا حسین ابن علی کے اپنے بچے تو گرے ہیں، محمد کا دین نہیں گرا ہے۔ پھر انہوں نے دین رسول اٹھا کے رکھا، 6 ماہ کے بچے شہید ہوئے لیکن دین رسول کا جھنڈا گرنے نہیں دیا۔ تب کا حسین ابن علی نے جھنڈا تھام کے رکھا ہے، آج تک دین سر بلند ہو رہا ہے۔ یہ خون حسین کا صدقہ ہے، اس دین کو بلندیاں نصیب ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے حضور کتنا پیار کیا کرتے تھے۔ صحابی کا نام ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ فرماتے کہ میں رات کے وقت محبوب علیہ السلام کی دہلیز پہ حاضر ہوا، مجھے آقا کریم علیہ السلام سے کوئی کام تھا، میں نے جا کر اپنا دکھڑا سنایا، محبوب علیہ السلام نے میری حاجت پوری کر دی۔ فرماتے دوران گفتگو میں نے غور کیا کہ محبوب علیہ السلام کی چادر انور میں کسی چیز کی حرکت کا احساس ہے، تو مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے پوچھ ہی لیا، اے بندہ نواز یہ چادر کے اندر کیا ہے؟ فرماتے حضور علیہ السلام نے جواب دینے کی بجائے اپنی مبارک چادر کو کھول دیا۔ فرماتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک پہلو سے امام حسن لپٹے ہیں، دوسرے پہلو سے امام حسین لپٹے ہوئے، اور حضور ان کو پہلوؤں سے جوڑ کے رکھتے ہیں۔ میرے حضور کتنا پیار کیا کرتے تھے اپنے ان شہزادوں کے ساتھ۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کہانی سناتے ہیں، فرماتے کہ ایک دن میں اپنی والدہ سے عرض کی کہ امی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں مغرب کی نماز محبوب علیہ السلام کے پیچھے نہ پڑھ کر آؤں، اور امی میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے لیے اور آپ کے لیے بخشش کی دعا بھی کرواؤں گا۔ تو ماں نے کہا بیٹا پھر دیر کیوں کرتے ہو، جلدی حضور کی چوکھٹ پہ پہنچ جاؤ۔ فرماتے میں نے اجازت لی، در حبیب پہ حاضر ہوا، اور
میں مغرب کی نماز کا وقت قریب تھا، آذان ہوئی، اقامت کہی گئی، محبوب علیہ السلام نے نماز پڑھائی، لوگ نماز مکمل کر کے گھروں کو چلے گئے اور میں کونے میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ آقا کریم علیہ السلام اپنی عبادات میں مصروف تھے کہ میری ہمت نہ ہو سکی کہ میں حضور سے کچھ عرض کر سکوں، اور وقت اتنی تیزی سے سمٹا کہ عشاء کی آذان کا بھی وقت ہو گیا۔ آذان ہوئی، اقامت کہی گئی، محبوب علیہ السلام نے نماز پڑھائی، لوگ نماز مکمل کر کے گھروں کو چلے گئے اور میں وہیں کونے میں بیٹھ کر پھر انتظار کرنے لگا۔ گھر جانے کا خیال آتا تو قدم رک جاتے کہ ایک نماز کی چھٹی لے کر آئے تھے، اب نمازیں بھی 2 ہو گئی ہیں، اور اگر بغیر دعا کے چلے گئے تو ماں تو ناراض ہوگی۔ ماں نے تو چھٹی سی شرط پہ دی تھی کہ میرے لیے بخشش کی دعا ضرور کروا دینا۔ فرماتے حضور علیہ السلام کی طرف بڑھنا چاہتا تو ادب مانے ہو جاتا کہ محبوب تو اپنی عبادات میں مصروف ہیں، خلل پیدا کیوں کیا جائے۔ فرماتے کونے میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کب موقع ملے گا تو عرض کروں گا، حضور جی آپ سے ملاقات کو جی کر رہا تھا اور ماں سے دعائے بخشش کی لالچ دے کر چھٹی لے کر آیا ہوں، بس ذرا جلدی سے ہاتھ اٹھا کر میری ماں کی بخشش کی دعا کر دیجئے، لیکن یہ کہوں تو تب جب موقع بنے۔ فرماتے اسی کشمکش میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اب ہوگا کیا۔ فرماتے تھوڑی دیر کے بعد آقا کریم علیہ السلام اپنے مصلی امامت سے اٹھے اور کاشانہ اقدس کی طرف بڑھنے لگے تو میرا دل دھڑکنے لگا کہ حذیفہ اب تو موقع ہاتھ سے جا رہا ہے، اور اگر حضور گھر چلے گئے پھر تو صبح ملاقات ہوگی۔ فرماتے غیر ارادی طور پر نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم کچھ تیز ہوئے تو قدموں کی آہٹ اور آواز پیدا ہوئی۔ آقا کریم علیہ السلام نے رات کے اندھیرے میں بغیر پیچھے پلٹے دیکھے فرمایا، من ھذا، کون ہے جو میرے پیچھے پیچھے آ رہا؟ حذیفہ تو نہیں ہے؟ قلت نعم، جی جی حضور میں حذیفہ ہی ہوں۔ حضور میں حذیفہ، اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، بتا کام کیا ہے؟ حذیفہ اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، بتا کام کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ بندہ مٹ نہ جائے آقا پر تو وہ بندہ کیا ہے؟ بندہ مٹ نہ جائے آقا پر تو وہ بندہ کیا ہے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے؟ ابھی حذیفہ گھر سے نہیں چلے تھے کہ حضور کو پتا تھا حذیفہ کس بات کی چھٹی مانگ رہا ہے۔ فرمایا حذیفہ اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے۔ کیسے خوش قسمت حضرت حذیفہ، ایک ملاقات میں اپنی بخشش بھی کروا لی، اپنی ماں کی بخشش بھی کروا لی۔ ان کا تو ایک جملہ ہے اور کتنے گناہ گاروں کی کل بخشش ہو جائے گی۔ اللہ محبوب جب رب کی چوکھٹ پر اپنا سر انور رکھیں گے، رب کسی سے بات نہیں کرے گا، محشر کے میدان میں رب کسی سے کلام ہی نہیں کرے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء اور رسول موجود ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے امتی سے لے کر میرے حضور علیہ السلام کی آخری امتی تک ساری انسانیت محشر میں کے میدان میں ہوگی۔ کروڑوں اربوں کھربوں لوگوں میں جہاں 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء بھی ہوں گے، اللہ کے جلیل القدر رسول بھی ہوں گے، اللہ کسی شخص سے بات نہیں کرے گا اور کسی شخص کی ہمت بھی نہیں ہوگی کہ وہ رب سے کلام کر سکے۔ اس بھرے مجمع میں جب ساری انسانیت محشر کے میدان میں آ چکی ہوگی، میرے حضور صرف مالک کی دہلیز پہ سر رکھیں گے، رب ہو کے فرمائے گا ارفع راسک یا احمد، پیارے احمد اپنا سر انور تو اٹھائیے۔ آپ جیسے کہیں گے ویسے ہی آپ کا سوال پورا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ان کا ایک جملہ ہوگا، لاکھوں کروڑوں لوگوں کی بخشش و مغفرت کا سما ہو جائے گا۔ فرمایا حذیفہ اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، بتا کام کیا؟ اب حضرت حذیفہ خاموش ہے کہ کام کیا بتاؤں، میں تو ایک بات لے کر آیا تھا اتنی بڑی، اور سوچ یہ رہا تھا کہوں گا کیسے، موقع بنے گا تو عرض کروں گا، اور محبوب اتنے کریم ہے کہ بات لبوں تک بھی نہیں پہنچنے دی اور مسئلہ حل کر دیا۔ اب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش کر، اور علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ کر
جب کوئی ہم دکھڑے سناتے ہیں، درد سناتے ہیں، تمنائیں آرزویں پیش کرتے ہیں، تو کہا یہ سب کچھ صرف اپنی دل کی تسلی کے لیے ہوتا ہے، ورنہ وہ محبوب تو وہ ہیں جو بند لبوں کی کہانیاں بھی جانتے ہیں، وہ تو بند سینوں کے درد بھی جانتے ہیں، وہاں تو بتانے کی بھی ضرورت نہیں۔ یار باپ کو بھی بتانا پڑتا ہے، ابا جی آج کل میں اس وجہ سے پریشان ہوں، ماں اتنا تو پوچھتی ہے بیٹا پریشان لگتا ہے، خیریت تو ہے، ماں کو بھی بتانا پڑتا ہے میں اس وجہ سے پریشان، لیکن حضور کا امت سے ایسا تعلق ہے حضور کو بتانا بھی نہیں پڑتا، حضور کو خود ہی پتہ ہوتا ہے میرا امتی کیوں پریشان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش کھڑے، چونکہ میں بات جو لے کر آیا تھا وہ تو ختم ہوگی۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے خود ہی وقفہ سکوت توڑا اور حضور فرمایا کہ ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط، فرمایا حذیفہ ابھی ایک فرشتہ میرے پاس آیا تھا جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا، آج پہلی مرتبہ وہ زمین پر آیا تھا۔ توجہ چاہوں گا، میرا سادہ سا سوال ہے کہ رب کے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو آپ کہیں گے لاکھوں میں، تو میں کہوں گا نہیں جناب کروڑوں میں۔ اگر آپ کہیں گے کروڑوں میں تو میں کہوں گا نہیں جناب اربوں میں۔ آپ کہیں گے اربوں میں تو میں کہوں گا نہیں جناب کھربوں میں۔ کسی کو نہیں پتا کہ رب کے فرشتوں کی تعداد کل کتنی۔ میرا سادہ سا دوسرا سوال ہے، اس دھرتی کو وجود کب سے ملا؟ آپ کہیں گے 1000 سال، تو نہیں جناب 1400 سال تو میرے محبوب علیہ السلام کی تشریف آوری کو گزر گئے۔ پیچھے پلٹتے جائیے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، چلتے جائیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء اور رسل اس دھرتی پہ جلوہ فراز ہوئے، اور اس سے پہلے زمین کو وجود دیا گیا۔ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے تشریف لائے ہیں، لیکن آدم علیہ السلام بھی بعد میں آئے ہیں زمین پر، پہلے زمین کو وجود دیا گیا۔ تو ہزاروں نہیں تو لاکھوں سال تو کم از کم ہو چکے اس زمین کو وجود دیے ہوئے۔ توجہ چاہوں گا، لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہزاروں سال قبل وجود میں آئی ہوئی زمین پر پہلی مرتبہ تشریف لائے، تو میرے حضور کو پتہ چلتا ہے یہ والا فرشتہ آج پہلی مرتبہ آیا، اور یہ نہیں فرمایا کہ میرے پاس پہلی مرتبہ آیا ہے۔ مدینہ شریف کی بات نہیں ہو رہی، بات ہے پوری زمین کی، 7 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی یہ زمین، اور میرے محبوب پورے یقین سے کہتے ہیں کہ یہ والا فرشتہ آج پہلی مرتبہ زمین پہ آیا۔ اللہ اکبر، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بالغ العلا بے کمال۔ یار جن کی نگاہوں سے فرشتے بھی اوجل نہیں ہیں، کیا امتی اوجل ہوگا؟ جس نے محبوب کیا کلمہ پڑھا ہے، کیا وہ نظروں سے اوجل ہو جائے گا؟ جبکہ فرشتوں کے ساتھ حضور علیہ السلام کی قربت کتنی ہے یہ نہیں مجھے پتا، لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ حضور اپنے امتی کے بارے فرماتے ہیں، اے میرے امتی تیرا اور میرا تعلق ایسا ہے کہ کانٹا تیرے پاؤں میں چبھتا ہے، اس کی درد مجھ محمد کو ہوتی ہے۔ تو جس امتی کے ساتھ حضور کا اتنا گوڑا تعلق ہو، بھلا اس امتی کو حضور بھول جائیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، کروڑوں فرشتوں میں سے، اربوں فرشتوں میں سے، کھربوں فرشتوں میں سے کوئی ایک فرشتہ زمین پہ آئے تو محبوب کو پتہ چلتا ہے، 22 کروڑ پاکستانیوں میں سے کوئی محمد کی چوکھٹ پہ آئے تو پتہ نہیں چلتا ہوگا، حضور کو خبر نہیں ہوتی ہوگی۔ یہ تو مولوی صاحب کا دماغ خراب ہو گیا تو نہ جانے کیا کچھ امت کو الجھا کے رکھ دیا۔ محبوب کی دہلیز پر تو اللہ اکبر کوئی شے بھی ان سے پوشیدہ نہیں۔ اور اقبال نے کہا، محبوب چشمے تو بھی نندائے معافی صدور، حضور آپ کی نگاہ تو بند سینوں کے راز بھی جانتی ہے، وہ راز میرے سینے میں ہے جو شاید ابھی مجھے بھی نہیں پتا، اور میرے محبوب کو یقیناً اس کی خبر اور اس کی جو ہے وہ علم کی وسعتیں موجود اور معلوم ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ فرشتہ آج پہلی مرتبہ زمین پر آیا تھا، اور حذیفہ اس نے مجھے آ کر بتایا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور میرے بیٹے حسنین کریمین جنتی جوانوں کے بھی سردار ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ، یہی 2 نوجوان ہیں جو جنتی جوانوں کے بھی سردار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں، میں 2 بھاری چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور دوسرا میرے اہل بیت رسول۔
فرمایا جب تک تم ان دو کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. جب تک تم ان دو کو پکڑے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہو. کن دو کو؟ ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسرا حضور کے اہل بیت. توجہ چاہوں گا، حضور فرما رہے ہیں جب تک تم ان دو کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہو. کن دو کو؟ قرآن کو اور اہل بیت. اور اگر تمہارے ہاتھوں سے اہل بیت نبوت کا دامن چھوٹ گیا، تمہارے پاس قرآن بھی ہو پھر بھی تم ہدایت والے نہیں. دونوں کو پکڑ کے رکھو گے تو ہدایت والے ہو نا. اگر تمہارے ہاتھوں سے اہل بیت کا دامن چھوٹ گیا تو ہدایت والے نہیں ہو. کس کا دامن؟ اہل بیت رسول کا. کس کا دامن؟ حضور کے گھر والوں کا. حضور والا حضور تو فرما رہے ہیں کہ میرے گھر والوں کا دامن بھی چھوٹ گیا تو ہدایت نہیں پاس رہے گی. تو کتنا بدبخت ہوگا وہ جو شخص کے نبی کی بھی ضرورت نہیں ہے. جو اہل بیت نبوت کا دامن چھوڑ بیٹھا اس کو بھی ہدایت نصیب نہیں ہوگی. تو پھر جس کے دامن میں جس کے ہاتھوں میں حضور کا دامن نہ ہو اس کو ہدایت یافتہ کیسے مان لیا جائے؟ تو حضور تو فرمانے ہدایت کے لیے ضروری ہے جس طرح قرآن کو پکڑنا اس طرح اہل بیت رسول کو بھی پکڑ کے رکھیں. اللہ اکبر. لیکن ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، وقت سمٹ رہا ہے، میں توجہ چاہوں گا. ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے جب اللہ کی کتاب قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، ہر دکھ کا مداوع قرآن، ہر بیماری کا علاج قرآن، ہر مرض کی شفا قرآن، ہر سوال کا جواب قرآن، ہر خشک و تر کا ذکر قرآن. جب اتنی کافی وافی شافی کتاب ہمارے پاس موجود ہے تو پھر ہمیں اہل بیت کی ضرورت کیوں ہے؟ اور صرف ضرورت نہیں، یاد رکھیے گا ہماری ہدایت کے لیے لازمی ہے کہ ان کو ہم پکڑ کے رکھیں. جو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے جب قرآن مجید ہے تو پھر اہل بیت کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو میرے استاذ مکرم اپنے سادے لہجے میں جواب دیا کرتے ہیں. آپ فرماتے بیٹا ہر امتحان کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے تھیوری اور دوسرا ہوتا ہے اس کا پریکٹیکل. تھیوری کہتے ہیں لکھا ہوا نصاب تعلیم اور پریکٹیکل کہتے ہیں اس کی عملی مشق. فرمایا تمہیں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسرا میرے اہل بیت نبوت. مطلب کیا؟ اگر تم اسلام کی تھیوری دیکھنا چاہو تو قرآن مجید کو کھول کر دیکھ لینا، اور اگر کبھی شوق آ جائے کیا کوئی ایسا خوش قسمت بھی ہے جس نے اس کے اوپر پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے، تو کہا پھر کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسین ابن علی کا کردار دیکھ لینا. تمہیں 22,000 کی ننگی تلواروں کے سامنے تنے تنہا ڈٹے ہوئے آل رسول کے یہ شہزادے زندگی گزارنے کا ڈھب، اسلوب اور طریقہ سکھا دیں گے. کیا اختلاف تھا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید کے ساتھ؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ نے واضح نام لے کر مشخص کر کے کہا لوگو انا حسین ابن علی ابن ابی طالب، میں حسین بن علی بن ابی طالب ہوں، اور یزید قاتل النفس شارب الخمر فاسق مولد. یزید قاتل ہے، شرابی ہے، اعلانیہ گناہ کرتا ہے، لہٰذا حسین جیسا شخص یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ اختلاف ہے جس پر اتنی بڑی قربانی پیش کی گئی. کیا اختلاف ہے؟ قاتل شخص کی حمایت نہیں ہو سکتی. کیا اختلاف ہے؟ اعلانیہ گناہ کرنے والے کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھ سکتے. کیا اختلاف ہے؟ شرابی شخص کی بیعت نہیں ہو سکتی. اچھا اگر یہ بیعت نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر پورا خاندان نبوت شہید کر دیا جائے گا، چھوٹے بچے کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا اگر حسین ابن علی بیعت نہیں کرتے. اتنی بڑی قیمت ادا کرنا پڑے گی کس بات کی اگر یزید کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھتے؟ ذرا غور کیجئے کیا قیمت؟ پورا خاندان نبوت شہید کر دیا جائے گا. اور وہ جانتے ہیں، میں ایک لمحے کے لیے توجہ چاہوں کہ وہ کتنی بڑی قیمت ہے. جانتے ہیں کتنے قیمتی ہیں آل رسول، کتنے قیمتی ہیں میرے حضور کے گھر والے. میں یہ کہتا ہوں کہ بعد میں آنے والے سب ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، آل رسول کے بدن کے ایک بال کی قیمت نہیں ادا ہو سکتی. اتنے قیمتی ہیں میرے حضور کے گھر والے، اتنے قیمتی ہیں آل رسول.
جن کے بال کی قیمت بھی کوئی شخص ادا نہیں کر سکتا، جن کا ایک بال اتنا قیمتی ہے، ان کے 72 وجود کتنے قیمتی ہوں۔ لیکن اگر یہ ہاتھ یزید کے ہاتھ پر نہیں آتا تو یہ اتنے قیمتی 72 وجود شہید کر دیے جائے۔ اچھا یہ بات مجھے سمجھ آتی ہے، قیمت اتنی ہے، تو کیا حسین ابن علی کو نہیں پتا تھا اتنی بڑی قیمت ہے؟ لیکن اس کے باوجود آپ پوری تاریخ اٹھائیں کربلا کی، آپ کو کہیں پر یہ بات نہیں ملے گی کہ کسی ایک چھوٹے بچے نے بھی آ کے امام سے کہا ہو کہ اتنے قیمتی لوگ شہید ہو جائیں گے اگر آپ نے بیعت نہ کی۔ ذرا اس پہ غور کر لیا جائے دوبارہ، کسی ایک شخص نے بھی نہیں کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے حسین ابن علی دین کا دوسرا نام ہے، اور حسین ہی اصل جانتے ہیں کہ دین کی قیمت کیا ہے۔ اور وہ آل رسول اپنے عمل سے بتا رہے تھے، لوگوں ہم بڑے قیمتی ہیں، لیکن یاد رکھنا ہمارے نانا کا دین اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے، چونکہ ہم دین رسول کو بھی جانتے ہیں۔ اگر ہم قیمتی ہیں تو دین رسول کی وجہ سے، اور ہم ہی جانتے ہیں کہ ہم دین رسول سے قیمتی نہیں ہیں، دین رسول پھر بھی زیادہ قیمتی ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، ایک ہاتھ اتنا قیمتی ہے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ۔ یزید کہتا تھا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آ جائے بس، اور اگر یہ نہیں آتا پورا خاندان نبوت شہید کر دیا جائے۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، یار ایک ہاتھ ہی تو پکڑانا تھا، پورا خاندان نبوت بچتا تھا، تو پھر ہاتھ کیوں نہیں پکڑایا؟ اس لیے نہیں پکڑایا کہ میرے امام جانتے تھے یہ صرف حسین ابن علی کا ہاتھ نہیں، یہ امت رسول کا ہاتھ ہے، اور اگر آج یہ یزیدیت کے ہاتھ میں چلا گیا، کل قیامت تک کوئی دوسرا حسین اس کو بچانے والا نہیں آئے گا۔ تو یہ امام علی مقام کو اپنی پوزیشن۔ اور تیسری بات میں یہ کہتا ہوں، دیکھو آپ نے علماء سے سنا کہ 22,000 تلواریں لے کر یزیدی لشکر پہنچا۔ 22,000 لوگ جس شخص کی فوج میں ہو اس کو ماننے والوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ لاکھوں میں تو ہوگی۔ جس کے فوجی سپاہی جو صرف یزیدیت کے حامی بن کر کربلا میں اترے، وہ 22,000 کے قریب مورخین نے لکھے۔ میرا سادہ سا سوال ہے، جس شخص کو لاکھوں مان رہے ہوں، جس کے سپاہی، جس کے فوجی یا جس کے تلواروں والے 22,000 ہوں، ان کو اگر 72 لوگ تسلیم نہ کریں تو ذہن تو یہ کہتا ہے کیا فرق پڑتا ہے؟ جس کو لاکھوں مان رہے ہوں 72 اگر نہ بھی مانے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن یزید اس کے باوجود کہتا ہے ان سے بیعت لو۔ یار لاکھوں مان رہے ہیں، 22,000 تیری حمایت میں تلواریں لے کر کھڑے ہیں، لیکن پھر بھی کہتا ہے یزید کہ حسین ابن علی سے بیعت ضرور لینی ہے۔ اس لیے کہ اتنی بات یزید کو بھی پتا تھی، اگر حسین ابن علی نے نہ مانا قیامت تک کائنات میں مجھے کوئی نہیں مانے گا۔ اور یہ یزید کو اگر پتا تھا تو حسین ابن علی کو بھی پتا تھا کہ یہ ہاتھ نہیں ہے یزید کے ہاتھ پر ہمارے ہاتھ کا مطلب ہے کہ یزید سند چاہتا ہے آل رسول سے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نانا کے دین کی سند یزیدیت کو ہم دے دیں؟ اگر ہم نے دے دی تو قیامت تک حسینی اور یزیدی کردار پہچانا کیسے جائے گا؟ یہ وہ اختلاف تھا جس پر اتنی بڑی قربانی پیش کی۔ یقین جانیے کربلا سے کچھ نہیں بچا، 6 ماہ کے بچے بھی ظالموں نے شہید کر دیے۔ یہ کوئی تماشا لب بام نے صاحب، 6 ماہ کا جگر پارا ہاتھوں میں ہو اور 2 شاخہ تیر آئے حلق میں پیوست ہو، خون کا فوارہ پھوٹے اور آواز کوئی ہائے وائے کی نہ آئے، آواز کیا ہے؟ مالک حسین کی یہ ننھی قربانی بھی قبول کر لے۔ 6 ماہ کے بچے کو نیند نہ آ رہی ہو، بخار نہ اتر رہا ہو، ماں پریشان ہوتی ہے، باپ تڑپ رہا ہوتا ہے، 4 ڈاکٹروں کو مل کے آ گئے ہوں، لیکن ابھی تک مسئلہ نہیں سمجھ آ رہا، بخار نہیں ٹوٹ رہا، اور یہاں صحیح بخار نہیں، یہاں لاشیں پڑے ہوئے، اور خون ہے کہ بہہ رہا ہے، اور کفن ہے کہ دینے والا کوئی نہیں۔ لیکن اتنی دردناک کہانی، میں کہتا ہوں یار کربلا سے یقین جانو کچھ نہیں بچا۔ اچھا ایک نظر سے دیکھو تو کربلا میں کچھ نہیں بچا، لیکن دوسری نگاہ سے دیکھو تو سچی بات ہے کائنات میں کچھ بچا ہے تو کربلا سے بچا۔ ایک نگاہ سے دیکھو تو اپنا تو کچھ بھی نہیں بچا، لیکن دین رسول کا حرف حرف انہوں نے بچا کر بھیجا، اور یہی وہ کرنے کے لیے یزید جو ہے وہ فاتح نہیں، یزید حسین ابن علی فاتح ہیں۔ کیوں؟ وہ دین بچانے آئے تھے، دین بچا لیا انہوں نے، اور جو اپنے نظریے پہ قائم تھا وہی اصل فاتح ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ اتنی بڑی قربانی دی تو وہ فاتح اس لیے بنے
کہ انہوں نے دین رسول بچایا اور وہ یہی بچانا چاہتے تھے۔ میرا سادہ سا سوال ہے اور اس پر میں بات مکمل کرنی ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دین بچا کر کربلا سے بچے لٹا کر ہم تک پہنچایا، میرا سوال یہ ہے وہ دین آج کہاں پہ ہے؟ کیا وہ دین میرے خاندان کے رسم و رواج میں نظر آتا ہے؟ کیا وہ دین میرے شادی بیاہ کی تقاریب میں نظر آتا ہے؟ کیا وہ دین میرے نوجوان کی آنکھوں کے حیا میں دکھائی دیتا ہے؟ کیا وہ دین بہن اور بیٹی کے پردے میں دکھائی دے رہا ہے؟ کیا وہ دین عدالت و سیاست میں نظر آتا ہے؟ کیا وہ دین میرے تاجر کی دکان پہ دکھائی دیتا ہے؟ کیا وہ دین کالج یونیورسٹی کی تعلیمی درسگاہوں میں دکھائی دیتا ہے؟ اگر تو موجود ہے تو مجھے اور آپ کو مبارک ہو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر میں اپنے اندر اتر جاؤں۔ آپ اپنا محاسبہ کیجئے۔ اگر کل ہم سے پوچھ لیا گیا کہ ہم نے تو 6 ماہ کے بچے لٹا کر تم تک دین رسول پہنچایا تھا، تم اپنی شادی بیاہ کی تقاریب بھی دین رسول کے مطابقت میں نہ لا سکے، تم اپنی رسم ہنا کی بے حیائی بھی نہ چھوڑ سکے، تو میں سوچوں میرے پاس کیا جواب ہے۔ آپ اپنے اندر اتریے، ہمارے پاس کیا جواب ہوگا۔ صاحبو، صرف نام سے نہیں، کردار سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کیجئے اور اپنے کردار کو بدلنے کی کوشش کیجئے، اور اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہوں تو پھر ہم کامیاب ہیں۔ بصورت دیگر کل محشر میں ہم سے ضرور سوال پوچھا جانے والا ہے، قبل اس سے کہ ہم وہاں کھڑے کیے جائیں۔ آج ہم یہاں پر اپنی آخرت کی تیاری میں ان کے مشن سے وفا میں مخلص ہو جائیں۔ واصف علی رحمہ کی بات اس پر اجازت چاہوں گا۔ واصف صاحب نے بڑا خوبصورت ایک فلسفہ بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آج کے انسان کا المیہ یہ ہے کہ یہ زندگی تو فرعون کی چاہتا ہے اور کل آخرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مانگتا ہے۔ اگر اسی فلسفے کو 2 قدم آگے لے آئیں تو شاید آج کے انسان کا بھی المیہ یہ ہے، یہ زندگی تو یزید کی چاہتا ہے، کل آخرت میں پرچم حسین کے تلے جگہ بھی مانگتا ہے۔ تو ایسے تو نہیں ہوتا صاحب، جن کا کردار، جن کے اخلاق، جن کی زندگیاں جن سے وفا کر رہے ہو، کل تمہیں انہی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ آئیے آخرت کی تیاری میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن کا حصہ بنیے۔ صرف ایک دن کی محفل نہیں، سر سے لے کر پاؤں تک، صبح سے لے کر شام تک اپنے کردار کو سیرت رسول اور پیغام حسین کے سانچہ نور میں ڈھال لینے کی کوشش کیجئے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔ اللہم صلی علی